بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 23 تک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یکاد البرق، یکاد کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے، بہت ممکن ہے، نیئر ٹو پاسبل۔ یکاد البرق تو پچھلی آیت میں بارش کا اور بجلی کا اور کڑک کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں اسی تناظر میں یکاد البرق کی حالت یہ ہے کہ قریب ہے، ان قریب، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ البرق کہ یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، یہ بجلی ان کی آنکھیں ہی اچک لے۔ یخطف اچک لینا، چھین لینا، ختم کر دینا۔ یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں سے مراد ان کی بصیرت، ان کی بینائی، یعنی تیز چمک کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، بہت ممکن ہے، ان قریب ہو سکتا ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ کلما، جب کبھی بھی، وین ایور، کلما، جب کبھی بھی، اضاء لہم، ان کو روشنی ملتی ہے۔ اضاء بتایا تھا پچھلے سبق میں، یہ ضیاء سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضیاء، تو روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ اضاء روشن ہو جاتی ہے یا روشنی ہو جاتی ہے، لہم ان کے لیے، کلما جب کبھی بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، فیہ اس روشنی میں۔ کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ یہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم یہ ظلمات سے ہے، اندھیرا ہونا، وَإِذَا اور جب کبھی، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کے طرز عمل کی نشاندہی فرمائی ہے کہ منافق چونکہ کمزور ایمان کا حامل ہوتا ہے اور تذبذب میں ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اسلام کے ساتھ چلنا ہے یا کفر میں ہی برقرار رہنا ہے، تو جب اسلام کے ساتھ وہ اپنا مستقبل وابستہ کرتا ہے، اسلام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالتوں میں آزماتا رہتا ہے۔ تو ایسی بھی صورتحال آتی ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے گھبرا کر، ان مسائل سے گھبرا کر اسلام سے ہی نکل جائے۔ تو ایسی صورتحال کی وضاحت کی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایسی تکلیفیں ہوں کہ جس سے ان کی ایمان کی حالت ختم ہو جائے، ان کی آنکھیں چندھیا جائیں ان مصیبتوں سے، اور جب کبھی اسلام پہ یا مسلمانوں پہ اچھا وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اس کے فوائد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ علامت ہے کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہو جاتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، حکومتیں ملتی ہیں، تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن جب کبھی تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، تو پھر وہ
رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوستے ہیں کہ ہم نے کس مسلک کس مذہب میں چلے گئے، اور وہ رک جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک کمزور ایمان والے مسلمانوں کی نشانیاں ہیں کہ جو اسلام میں آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو پھر برداشت نہیں کر پاتا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بڑے کنارے پہ رہ کے کرتے ہیں۔ تو یہی ان کی جو تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی، یہ مصیبتیں ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم، جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، یہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا آتا ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، ولو اور اگر، وا اور لو اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ما شاء اللہ، کسی اچھی چیز کو، کسی خوبصورت چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لفظ بولتے ہیں ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ اس طریقے سے شاء ہے، جیسے ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، تو شاء کا مطلب چاہنا، ولو اور اگر، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہے، لا ذہبا تو لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو، کانوں سے مراد ان کی سماعت کو، سننے کی صلاحیت کو۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لذہب لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو ختم کر دے، وابصارہم اور ان کی بصیرت کو، ان کی آنکھوں کو سلب کر لے، ان کی آنکھوں کی روشنائی، ان کی آنکھوں کی بصارت، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب آزماتا ہے تو بندہ اگر تو غلط راستے پہ چلا جائے، غلط راستے پہ گامزن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس اندھیروں میں اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو غرق کر دے، اپنے ٹائم کو ضائع کرے، اپنے وقت کو برباد کرے، اور اللہ کے دین کی طرف وہ لوٹ کے نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہتے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے، اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کے، اس کے رجحانات کو دیکھ کے، اگر وہ دین کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہی اشارہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ ان کی سماعت کو لے جاتا ہے، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، مجبور محض نہیں ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کو کرنے کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل ہر چیز کے اوپر، شیء علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، یہ حرف ندا ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اسی کے ساتھ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے عوام الناس، الناس مطلب لوگو۔ تو یہ تمام دنیا کے لوگوں کو بلاوا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، ایک ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ اعبدوا عبادت کرنا، عبد سے ہے عبادت۔ اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ اپنے رب کی نشانی کیا ہے؟ رب کا تعارف کیا ہے؟ الذی، وہ رب، وہ ذات، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرنی ہے، الذی جس نے خالق پیدا کرنا، خالق مخلوق،
تو خالق پیدا کرنا، خالق کائنات ہم کہتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے والا، تو خلق کا مطلب پیدا کرنا، خالقہ پیدا کیا کم تم کو، یہ ضمیر ہے کم، خالقہ پیدا کیا تم کو، تو وہ اس رب کی عبادت کرنی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قبل ما قبل اس سے، تو یہ قبل مطلب پہلے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے باپ کو بھی پیدا کیا، تمہارے دادا کو بھی پیدا کیا، تمہارے پردادا کو بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو تمہارے رب نے پیدا کیا، رب وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تاکہ تم لوگ تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی عبادت بن سکتا ہے اور اللہ کی عبادت بنتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے دیے گئے احکامات کے مطابق گزارنا ہے تو مومن کا سونا بھی عبادت ہے، مومن کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا رزق کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، دکان چلانا، ملازمت کرنا، روزی کمانا، حلال طریقے سے کمانا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عبادت ہی اس کو سمجھتا ہے، اس پہ بھی ثواب دیتا ہے۔ تو عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یا حج کر لینا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر شعبہ، ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے نبی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سارا کچھ ہی اللہ رب العزت کے لیے۔ تو زندگی کا ہر شعبہ عبادت ہے اگر آپ اس کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ آپ بطور والدین ہیں، اولاد کی پرورش کرنی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے اولاد کی پرورش کریں، لیکن اگر اس اولاد کی پرورش آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کے لیے عبادت ہوگی۔ آپ بطور اولاد ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر ان کی خدمت آپ اللہ کے رب العزت کے احکامات کے مطابق کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں بھی ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبہ میں عبادت کا مفہوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، خدا کے دیے ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب ہم اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں گے، خدا کی دی گئی احکامات کے مطابق گزاریں گے، اللہ سے ڈر کے گزاریں گے، تو پھر ہم خود بخود متقی بھی بن جائیں گے، پرہیزگار بھی بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے والے بھی بن جائیں گے۔